अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले जिक्र करने जा रहे हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का, जो सैलाब मुतासिरीन की इमदाद, उनकी मुश्किलात का मदावा करने के लिए न सिर्फ मुतासरा पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश कर रहे हैं। चाहे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल शंघाई ताउन तंजीम का अक़वाम मुत्तहिदा नुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला, वज़ीर आज़म ने ये बावर का सबब है भी बेहतरीन सिफारतकारी की और आलमी रहनुमाओं की तवज्जो इस अहम मसले की जानिब मबजूल करवाई। लेकिन जब हम बात करते हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की, तो हम जानते हैं कि उनकी मौसमियाती तब्दीलियों और उनके असरात पर आवाज़ बुलंद करने पर पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक बड़ा के 195 ममालिक में से पाकिस्तान को ये एजाज़ मिला है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 27 का इजलास मिस्र के शहर शर्म शेख में 6 से 18 नवंबर को होगा और वज़ीर आज़म शहबाज आज़म के सदर इस कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत कर रहे होंगे। इस इजलास में आलमी सरबराहान, हुकूमतों के सरबराह, आलमी मालियाती इदारों और थिंक टैंक्स के ज़िम्मेदार भी शरीक होंगे। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको ये भी बताऊँ कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की जो मौसमियाती तब्दीली की तंजीम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 27 है, उसकी जानिब से शरीक सदारत देने पर उनका शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में वज़ीर आज़म का कहना था कि दुनिया मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज की शिद्दत को तस्लीम कर रही है। मौसमियाती तब्दीली से हमारी तहज़ीब और तरक्की को शदीद ख़तरा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये भी कहना था कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं उनसे निपटने के लिए भी और फिर इस मौसमियाती तब्दीली को रोकने के लिए दुनिया को इंतहाई ठोस इक़दामात करने की ज़रूरत है। ये जो सारा मसला है और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिस तरह से सैलाब मुतासिरीन की इमदाद, मौसमियाती तब्दीली और उसके नतीजे में होने वाले नुकसानात पर बात की है, इस पर किस तरह से उन्होंने आलमी रहनुमाओं की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई है, इस सारी सूरत हाल पर हमारे पास एक पैकेज मौजूद है। वज़ीर आज़म की एफर्ट्स पर ये पैकेज आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में बारिशों और इससे आने वाले सैलाब के बाइस आलमी सतह पर यह तस्लीम किया जा रहा है कि ये मौसमियाती तब्दीलियों का पेश खैमा है। सैलाब से जहां पाकिस्तान का 1/3 मुतासिर है, करोड़ों अफराद भी मुतासिर हुए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपनी कायदाना सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा किया, मुतासिरीन की बहाली और उनकी मुश्किलात के अजाले के लिए कोशिशें की। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जहां वो आराम से बैठते हों। आलमी फोरम पर भी उन्होंने पाकिस्तान के मुतासिरीन के लिए आवाज उठाई, आलमी हिद्दत में इजाफे के बाइस मसाइल को उजागर किया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने सैलाब मुतासिरीन की आवाज बुलंद करने में बेहतरीन सिफारतकारी की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने दौरा किया और उन्हें सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को माहौलियाती तब्दीलियों का मामला मौसर तरीके से उजागर करने पर अक़वाम मुत्तहिदा की माहौलियाती तब्दीलियों और मसाइल के हल से मुतल्लिक़ तंजीम COP 27 की नायब सदारत सौंपी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की इस तजवीज़ पर ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान और मंगोलिया के सदूर ने मौसमियाती तब्दीली के मसले को शंघाई ताउन तंजीम की तरफ से उठाने की भरपूर तायीद और हिमायत का ऐलान किया। इसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 23 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास में माहौलियाती तब्दीलियों पर मुअस्सर आवाज़ उठाई और पाकिस्तान में सैलाब और इससे होने वाले नुकसानात पर आलमी बरादरी की तवज्जो मबजूल कराई। Pakistan has never seen a more stark and devastating example of the impact of global warming. Life in Pakistan has changed forever. People in Pakistan ask why. Why has this happened to them? When global warming rips apart whole families and an entire country at this ferocious speed, it is time to ask why, and time to ask not what can be done, but what must be done. वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की इन काविशों की बदौलत उन्हें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की नायब सदारत से नवाजा गया है। तंजीम का इजलास
6 से 18 नवंबर को मिस्र में होगा। इस वक्त COP 27 की सदारत मिस्र के पास है। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नॉर्वे के वजीर आजम, मिस्र के सदर के हमरा मुश्तरका सदारत करेंगे। मिस्र के सदर अब्दुल फातेह अल सीसी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को COP 27 इजलास की मुश्तरका सदारत की दावत दी है। इजलास में आलमी सरबराहान, हुकूमतों के सरबराह, आलमी मालियाती इदारों और थिंक टैंक्स के जिम्मेदार शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम माहौलियाती तब्दीलियों के मसाइल और उनके हल के हवाले से ये 27वां इजलास होगा। आज एक इंतहाई अहम खबर आई अफगानिस्तान के हवाले से। खबर यह आई कि अफगानिस्तान और अमेरिका के जो आला ओहदेदारान हैं उनकी दोहा में एक अहम मुलाकात हुई है। दावा किया जा रहा है अमेरिकी मीडिया की जानिब से, जो ये कहता है कि जुलाई में अलकायदा के सरबराह एमन अल-ज़वाहिरी की अमेरिकी हमले में हलाकत के बाद दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त होने वाली ये पहली मुलाकात है। नाज़रीन, गुज़िश्ता माह दोनों ममालिक के दरमियान कैदियों का तबादला भी हुआ था और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ये एक बड़ी खबर है जो उन कैदियों के तबादले के बाद सामने आ रही है। इस वक्त अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो उसको दहशतगर्दी के बढ़ते खतरे समेत कई दीगर बहरानों का सामना भी है। अक़वाम मुत्तहिदा की नई रिपोर्ट भी आई है इस बारे में, जो ये कहती है कि सिर्फ एक साल के दौरान मुल्क की मईशत को $5 अरब का नुकसान हो चुका है। 95% से ज़ायद आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुकी है। इस तमाम सूरत हाल में अमरीकी और अफगान हुकाम के दरमियान मुलाकात को और भी अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, कौन कौन दोहा में होने वाली इस मुलाकात में शरीक हुआ, कौन से मौजू ज़ेर बहस रहे और ये मुलाकात कैसी रही, पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी, क्या कुछ इसमें ज़ेर ग़ौर आया है, ये सारी चीज़ें हमारे पास एक पैकेज में मौजूद हैं। फिर हम कुछ अंदर की खबर भी जानेंगे, कुछ तज्ज़िया लेंगे। रशीद साफ़ी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बाइडन इंतजामिया के आला हुक्काम ने तालिबान वफ्द से कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुलाकात की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमरीका से डिप्टी डायरेक्टर CIA डेविड कोहेन और अमरीकी महकमा खारजा में अफगान उमूर के जिम्मेदार ओहदेदार टॉम वेस्ट, जबकि तालिबान हुकूमत के इंटेलिजेंस सरबराह अब्दुल हक वासिक भी मुलाकात में शरीक थे। दोनों ममालिक के आला ओहदेदारों की मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर तबादला ख्याल के साथ मुंजमद अफगान असासों की बहाली पर बात की गई। रवां साल 31 जुलाई को अमेरिका के अफगानिस्तान में अलकायदा के सरबराह एमन अल-ज़वाहिरी को निशाना बनाने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ये पहली बराह रास्त मुलाकात थी। एमन अल-ज़वाहिरी की अफगानिस्तान में मौजूदगी पर अमेरिका ने अफगानिस्तान पर दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी और अलकायदा के सरबराह को पनाह देने का इल्ज़ाम आयद किया था, जबकि तालिबान की जानिब से अमरीकी ऑपरेशन की मजम्मत की गई थी। इस वाक़े की वजह से पैदा होने वाली सर्द मोहरी के बावजूद दोनों ममालिक ने बातचीत को जारी रखा, जिसमें अमरीकी शहरी मार्क फ्रेचेस की रिहाई पर बातचीत भी शामिल रही। आलमी मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान कैदियों का आखिरी तबादला तकरीबन 3 हफ्ते पहले हुआ था, जो कि मुलाकात में पेशरफ्त का बायस बना। गुज़िश्ता रोज तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा था कि अफगानिस्तान में ताकत का इस्तेमाल कामयाब नहीं रहा। अगर अमरीका खित्ते में अपने मफादात के लिए इस्तेहकाम चाहता है तो उसे अफगान हुकूमत से मुस्बत ताल्लुकात बनाने चाहिए। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत का इक़्तिदार में 1 साल मुकम्मल होने पर अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि अगस्त सन 2021 को तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से अफगानिस्तान की मईशत को खौफनाक तबाही का सामना है। हालिया रिपोर्ट में अफगान मईशत की एक तारीख तस्वीर पेश की गई है, ऐसी मईशत जिसमें बैंकिंग और मालियाती निज़ाम ज़वाल का शिकार हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के एशिया और बहरुल काहिल के तरक्याती प्रोग्राम के डायरेक्टर कॉनी विग्नाराया के मुताबिक सिर्फ 1 साल में अफगान मईशत को तकरीबन $5 अरब का नुकसान हो गया है। इस तरह की तबाही दुनिया में कहीं भी नहीं देखी गई। विग्नाराया ने मजीद कहा कि अगस्त सन 2021 से बुनियादी खाने की अशिया की कीमत में 35% इजाफा हो गया है। अफगान हुकूमत अपनी आमदनी का 60% हिस्सा खुराक और ईंधन पर खर्च कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की 95 से 97% आबादी अब गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रही है, जबकि 1 साल कबल ऐसी आबादी 70% थी। रिपोर्ट के मुताबिक सन 2022 के वस्त तक मुल्क में 70,000 अफराद बेरोजगार हो गए हैं। नौकरियों से महरूम होने वाले इन अफराद में भी अक्सरियत खवातीन की है। हर 5 में से 1 बच्चा ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो गया है। खास तौर पर जनूबी अफगानिस्तान में खुराक की सूरत हाल मजीद खराब है। सरकारी मईशत के ज़वाल ने गैर रस्मी मईशत को फ़रोग़ दिया है, जो GDP के 12 से 18% की नुमाइंदगी कर रही है। 1 साल कबल ये शरह 9 से 14% थी।
افغانستان کی بگڑتی صورتحال کی ایک بڑی وجہ امریکی پابندیوں کی وجہ سے امداد میں رکاوٹوں کو بھی قرار دیا جاتا رہا۔ افغانستان کے بیرون ملک اربوں ڈالر کے اثاثے بھی منجمد ہیں۔ بڑھتے انسانی المیہ کے پیش نظر امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا تھا کہ منجمد افغان رقم سے 3.5 بلین ڈالر کا افغان فنڈ قائم کیا ہے، لیکن ان فنڈز کو ابھی جاری نہیں کیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ طالبان حکومت کو براہ راست یہ فنڈ جاری نہیں کرے گا، بلکہ ایک ایسے ادارے کو اس کا انتظام دیا جائے گا جو طالبان اور ملک کے مرکزی حکومت سے آزاد ہوگا۔ رشید صافی صاحب موجود ہیں، جی ان سے بات کرتے ہیں۔ سینئر تجزیہ کار ہیں، افغان امور کے ماہر ہیں، ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم رشید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ رشید صاحب بہت شکریہ پہلے تو آپ کے وقت کے لیے۔ اچھا رشید صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گی پہلے تو میرے لیے، اپنے ویورز کے لیے، کہ آپ تک کیا اطلاعات ہیں اس اہم میٹنگ کے حوالے سے؟ جو رپورٹ آئی ہے امریکی وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، جو مختلف میڈیا ہاؤسز پہ رپورٹ ہو رہا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ جی بالکل، یہ ملاقات دوحہ میں ارینج ہوئی تھی، اور آپ جانتی ہیں کہ فولہ قبل کے بعد امریکہ نے طالبان حکومت کے ساتھ اختلافات کے باوجود اپنے رابطوں کو برقرار رکھا تھا، اور جب انخلاء کا عمل جاری تھا وہاں سے امریکی افواج اور نیٹو فورسز کی، تو اس بیچ میں بھی سی آئی اے کے اعلیٰ حکام نے وزٹ کیا تھا۔ لیکن اس ملاقات کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ پہلی دفعہ یہ ایمن الزواوی کی ہلاکت کے بعد یہ براہ راست ایک ملاقات ہے، گرچہ جو خصوصی نمائندہ ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے افغانستان کے لیے تامس ویسٹ، ان کی افغان طالبان حکام سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ امریکی انٹیلیجنس کے اعلیٰ حکام اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داران نے ملاقات کی ہے۔ اور یہ ملاقات اس لحاظ سے بھی اہم مزید ثابت ہو سکتی ہے کہ اس وقت ایک جانب طالبان کو شدید انتظامی مسائل کا سامنا ہے، تو دوسری طرف امریکہ کے بھی انٹرنیشنل سطح پہ مزید مشکلات بڑھی ہے، اسپیشلی جب یوکرائن پہ حملہ کیا ہے روس نے، اور آج بھی آپ جانتی ہیں کہ خیف پہ مزید تازہ حملے روسی افواج کی طرف سے ہوئے ہیں۔ تو یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی جگہ پہ وہ اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں انٹرنیشنل سطح پہ، اور اس وقت وہ چاہتے یہی ہے کہ جو القاعدہ کے سینئر لیڈرشپ کی جو ایک وہاں پہ موت ہوئی ہے ان کو مارا گیا ہے، اسی طرح داعش کے مسئلے مزید بڑھ رہے ہیں افغانستان میں، تو امریکہ کسی دوسرے فرنٹ کو کھولنا نہیں چاہتے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انہوں نے طالبان کے ساتھ صلح کر لی، یا طالبان اور امریکہ کی جو مخاصمت کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اس کا خاتمہ ہوا ہے، لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ انٹرنیشنل سطح پہ مزید مشکلات اور مسائل میں پھنسی ہوئی ہے، اور اس وقت وہ طالبان کے ساتھ جو ہے معاملات کو فی الحال ایک سائٹ پہ رکھ کے آگے بڑھنے کی ایک پالیسی ہے، اور یہ ملاقات مجھے اسی پالیسی کا ایک سلسلہ، ایک کڑی لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اسی کی آپ کو ایک کڑی دکھائی دیتی ہے۔ اچھا، ایک اور سلسلہ جو کچھ ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں دونوں ممالک کے درمیان، وہ ہے قیدیوں کی تبادلے کا، قیدیوں کے رہائی کا۔ رپورٹس آ رہی ہیں کہ ایک امریکی شہری ہیں، ان کو صرف اس لیے رہا کر دیا گیا ہے افغان طالبان کی جانب سے کیونکہ ملا عمر کے جو قریبی ساتھی ہیں حاجی بشیر، ان کے بدلے میں ان کو رہا کیا گیا ہے۔ تو اس بارے میں رشید صاحب آپ کے پاس کیا اطلاعات آ رہی ہیں جو قیدیوں کا تبادلہ جاری ہے؟ جی بالکل، کوئی ریٹن ایگریمنٹ تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور طالبان رجیم کے درمیان نہیں ہے قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے، لیکن آپ جانتی ہیں کہ امریکہ اپنے شہریوں کی آزادی کے حوالے سے اور ان کے حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ حساسیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حاجی بشیر نورزئی جو طالبان کی قیادت میں انتہائی احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے تعلقات ماضی میں طالبان کی اعلیٰ قیادت سے بہت قریبی رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا فنانسنگ کا جو ایک سلسلہ تھا، اور یہی فنانسنگ جو طالبان دور میں وہ طالبان کی جو ایک موومنٹ رہی ہے اس دوران نورزئی صاحب کرتے رہے، اسی کی بنیاد پہ امریکہ نے ان کو گرفتار کیا تھا۔ ان کی حوالگی اور ان کے بدلے
بدلے امریکی شہری کی جو واپسی ہے امریکہ، یہ ایک بہت بڑا اقدام تھا، اور عالمی مبصرین اس اقدام کو بالواسطہ طور پر امریکہ کا طالبان رجیم کو جزوی طور پر تسلیم کرنے کے مترادف قرار دے رہے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ آپ جانتی ہیں کہ ابھی بھی طالبان کے کئی قیدی گوانٹانامو بے اور امریکی قید میں ہیں، اور اسی طرح ایک جو امریکی پروڈیوسر ہے، جو جرنلسٹ بھی ہے، وہ اپنے افغانی سہولتکار کے ساتھ اس وقت طالبان کی قید میں ہے۔ تو یہ ایک دو طرفہ ٹریفک ہے، اور اس قسم کے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ نیٹو ممالک سے تعلق رکھنے والے کئی قیدیوں کا تبادلہ طالبان نے کیا ہے، امریکیوں کا تبادلہ طالبان نے کیا، اور اس کے بدلے اپنے جو ان کے جو ہمدرد تھے یا ان کے ہم نوا تھے، ان کی رہائی انہوں نے دلوائی تھی۔ اب وہ یہ گیو اینڈ ٹیک کا ایک سلسلہ ہے۔ کبھی امریکہ کو ضرورت پڑتی ہے، جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پہ زیادہ دباؤ آتا ہے تو وہ پھر طالبان کے ساتھ بات چیت پر مجبور ہوتی ہے۔ اور ایک بات جو ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں امریکی عوام میں اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جو ایک سوچ پیدا ہوئی ہے کہ اب امریکہ کو امریکہ سے باہر براہ راست جنگوں میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، اور یہی وجہ تھی کہ جو بائیڈن کو بھی نہ چاہتے ہوئے امریکہ افغانستان سے انخلا کرنا پڑا، اور اس وقت یوکرین میں شدید دباؤ کے باوجود کوئی امریکی فوجی یوکرین جانے کے لیے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آمادہ نہیں ہے کہ امریکی افواج کی جو تعیناتی ہے وہ یوکرین میں کی جائے۔ تو افغانستان میں تو ایسی کوئی سوچ ابھی پیدا بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اسی قسم کے ملاقاتوں کے ذریعے اور بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے امریکہ اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کوشاں رہے گا۔ یہ طالبان کے لیے تو وقتی طور پر جہاں آپ مفادات کے حصول کی بات کر رہے ہیں رشید صاحب، تو ترجمان افغان طالبان نے ایک بڑا اہم بیان دیا۔ کہا انہوں نے یہ کہ اگر امریکہ اس خطے میں اپنے مفادات کے استحکام کا تحفظ چاہتا ہے تو اسے افغان حکومت سے مثبت تعلقات بنانے چاہیے۔ اس پیغام پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا افغانستان یہ پیغام دے رہا ہے کہ امریکہ کو مفادات حاصل کرنے ہیں تو افغان حکومت کی خواہشات کو مد نظر رکھنا ہوگا، اور اگر امریکہ یہ نہیں کرتا ہے تو پھر افغان طالبان کے پاس ایسا کیا ہے جس بیس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری ہے امریکہ کے لیے کہ ہم سے تعلقات صحیح رکھیں؟ دیکھیں، امریکہ اس وقت دنیا کا سپر پاور ہے۔ طالبان ترجمان کی اپنی خواہشات ہے، اور ان کی اپنی ایک سوچ ہو سکتی ہے۔ وہ یہی چاہیں گے کہ امریکہ کی طرف سے ان کے ساتھ افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے ان کے ساتھ نرمی کا رویہ برتا جائے۔ لیکن میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اس وقت امریکی ترجیحات میں افغانستان کا مسئلہ سر فہرست نہیں ہے۔ وہ افغانستان سے مکمل طور پر نکلنا ہرگز نہیں چاہتا۔ وہ باقی جو علاقائی قوتیں ہیں، دیکھیں پاکستان کے ساتھ قربت کو بڑھانا، پھر روس کو کئی معاملات میں ایران کو کئی معاملات میں رعایتیں دینا، تاجکستان اور ازبکستان جیسے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید آگے بڑھانا، یہ دراصل امریکہ کی وہ پالیسی ہے کہ وہ بالواسطہ طور پر افغانستان کو اب کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ وہ خود افغانستان کی سرزمین پہ نہ آنا چاہتا ہے، نہ ان کو آنے کی ضرورت ہے۔ جو علاقائی ممالک ہے جو امریکہ دوستی کے لیے بیتاب ایشیائی ممالکوں میں روس کو چھوڑ کے کئی ممالک ایسے ہیں جو اس وقت امریکہ کے ہاں میں ہاں ملانے کے لیے بیتاب رہتے ہیں۔ اسی طرح ایران کے کئی چیزوں پہ وقتی طور پر امریکہ کی جانب سے چشم پوشی اس بات کی دلالت ہے کہ امریکہ جو ہے افغانستان کے حوالے سے ایک نئی حکمت عملی پہ کارفرما ہے، جو دوحہ میں ان کی مذاکرات کا جو سلسلہ اس وقت، اس کو تقریباً یہ جو لاسٹ ملاقات ہفتے کے دن ہوئی ہے، اس کو تو آفیشلی تسلیم کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی ملاقاتیں ہوئے تھی جس کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ لیکن ایک تو طالبان رجیم کے ساتھ امریکہ اپنے بیک ڈور اسی قسم کے رابطے برقرار رہے گا، اور اگر کسی سٹیج پہ افغانستان کو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کوئی اہم قدم اٹھانا مقصود ہوگا تو اس کے لیے کئی سینٹرل ایشیائی ممالک بشمول پاکستان بھی امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔
تو ان کو براہ راست طالبان رجیم کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید وسعت دینے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، اگرچہ وہ اس وقت طالبان حکومت کے بارے میں امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک واضح پالیسی ہے کہ کسی صورت طالبان رجیم کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، لیکن دوسری طرف جب یوکرین جنگ میں جیسی جیسی شدت آتی جا رہی ہے تو وقتی طور پر وہ طالبان کو انگیج رکھنا چاہ رہا ہے امریکہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سے ہرگز یہ مطلب اخذ نہیں کر سکتے جس طرح ترجمان طالبان کا دعویٰ ہے کہ آنے والے وقتوں میں امریکہ طالبان حکومت کو تسلیم کر لے گا یا جو موجودہ رجیم ہے ان کی کوئی مالی مدد کی جائے گی، گرچہ آپ جانتی ہیں کہ مالی 3.5 مدد نہ بلین صحیح ڈالر رشید صاحب، کے لیکن حوالے ایک اور مدد جس کے بارے میں بڑے تبصرے ہو رہے ہیں، جس کے بارے میں بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ داعش کے جو حملے ہیں بڑھتے ہوئے افغانستان کے اندر، ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے طالبان حکومت، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس میں وہ بالکل ناکام ہو جاتی ہے، یہ حملے رکتے نہیں ہیں، مزید بڑھ جاتے ہیں، تو اس میں امریکہ سے کوئی مدد طلب کی جا سکتی ہے یا امریکہ خود سے کوئی کارروائی کر سکتا ہے افغانستان کے اندر داعش کے خلاف؟ دیکھیے، طالبان رجیم کی بنیاد اس بات پہ قائم ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے امریکہ کو افغانستان کی سرزمین سے بے دخل کیا ہے، تو ایسی صورت میں اگر طالبان رجیم مکمل طور پر سیکیورٹی کے حوالے سے ناکام بھی ہوتی ہے تو تب بھی طالبان رجیم کی طرف سے امریکہ سے مدد نہ طلب کی جائے، قسم کی مدد دینے کے لیے آمادہ ہو گئے، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ اب امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پالیسی تبدیل ہمیں نظر آ رہی ہے اور فزیکل پریزنس کے ذریعے وہ کسی ریجن کو رجیم کو یا ریجن کو قابو کرنے کے لیے یا کسی ان کی نہیں رہی ہے، تو ایسی صورت میں دیکھیں طالبان کو جو سب سے پہلی فرصت میں جو کام کرنے ہے وہ یہ ہے، اسپیشلی اگر انہیں امریکی حمایت درکار ہے اپنی جو حکومت کی جو ان کو لیگل سٹیٹس دلوانے میں یا حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو طالبان کی کوشش ہے، اگر اس میں ان پیش رفت چاہتے ہیں تو پہلا کام تو امریکہ کا یہی ان سے مطالبہ تھا کہ افغانستان کی سرزمین بیرونی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ امریکہ کے ہاتھ ایک بہت بڑا ثبوت اس وقت لگا جب ایمن الزواہری کو کابل میں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، اور نہ صرف پوائنٹ آؤٹ کیا گیا بلکہ ان کو مارا بھی گیا۔ اس کے بعد داعش کے حوالے سے بھی امریکہ کی ایک بہت واضح پالیسی ہے اور طالبان قیادت پہ کئی دفعہ یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ داعش کی موجودگی نہ صرف افغان عوام کے لیے بلکہ پڑوسی ممالک کے لیے اور امریکہ کے لیے بہت خطرناک ہے، اس لیے داعش کی سرگرمیوں کو بھی ختم کرنا ہوگا۔ ان دو چیزوں میں فی الوقت طالبان رجیم ناکام نظر آ رہی ہے۔ ایک تو ایمن زواوی کی موجودگی بالکل عیاں ہو گئی تھی اور ان کا پھر ان کو مارا جانا وہ بھی اب دنیا کے سامنے ہے، اور دوسرا جس طرح آپ نے فرمایا کہ داعش کی سرگرمیوں میں بھی وقتاً فوقتاً اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو یہ دو چیزیں ایسی ہے کہ جس میں اس وقت طالبان حکومت ناکام رہی ہے، اور اس سے بڑھ کے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے دنیا کے لیے وہ انسانی حقوق کے حوالے سے طالبان کا سخت رویہ ہے۔ دیکھیں طالبان رجیم میں نہ صرف تعلیم کے شعبے میں بلکہ جو باقی معاشرتی ڈھانچہ ہے اس میں عورت اور لڑکیوں کا وجود تقریباً ناپید ہوتا جا رہا ہے، ان کی موجودگی تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے، تو یہ تین ایسے عوامل ہیں جب تک طالبان اس پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے تو امریکہ تو کیا حتیٰ پاکستان جیسے افغانستان عوام کے دوست ممالک بھی یہ رسک نہیں لے سکتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ کل کے وہ کڑے ہو یا ان کو تسلیم کرے، تو کجا امریکہ ایسا کرے گا؟ یہ تو میرے خیال میں بالکل ممکن بات ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہو گیا رشید صافی صاحب، اور جب آپ خواتین کی خاص طور پر بات کر رہے ہیں تو ابھی کچھ دیر پہلے یہ خبر ہم تک سامنے آئی کہ جو ترجمان افغان طالبان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو لڑکیوں کے یا مڈل سکول ہیں ان کو کھولنے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، انڈیا انہوں نے یہ دیا ہے، بتایا انہوں نے یہ ہے کہ اس پر اعلیٰ سطح پر کام ہو رہا ہے اور بہت جلد جو مڈل سکولز ہیں وہ کھول دیے جائیں گے، اور اللہ کرے
کہ ایسا ہو جائے، اور پھر بہت ساری جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط تو کم از کم طالبان حکومت پوری کر رہی ہو خواتین کی تعلیم کو لے کر، بچیوں کی تعلیم کو لے کر۔ بہت شکریہ رشید صافی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جب میں یہ خبر آپ تک پہنچا رہی ہوں افغانستان کے حوالے سے، تو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ افغانستان میں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ روسی سفارت خانہ مسلسل کام کر رہا ہے، اٹیک کے باوجود کام کر رہا ہے، تو روسی سفارت خانے کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ یہاں پر جو بیچلرز، ماسٹر اور ڈاکٹریٹ ڈگریز ہیں ان کے لیے 500 افغان طلباء کو اسکالرشپس دیے جائیں گے، اور یہ اسکالرشپ 2023 سے 2024 کے سال کے لیے دیے جائیں گے۔ تو یہ بڑی ایک اچھی خبر ہے وہاں کے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور زیادہ اچھی خبر جو ہے وہ وہاں کی بچیوں کے لیے ہے جو مڈل اسکولز وہاں پر کھولے جا رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے بڑھ جاتے ہیں، اور اچھی خبروں کی بات ہو رہی ہے تو کچھ انعامات کی بات بھی کر لیتے ہیں، اور انعامات میں بات کریں گے ہم نوبیل انعامات کی، جن کے جو حاصل کرنے والے ہیں یعنی فاتحین ہیں ان کے تمام ناموں کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ ناظرین، دنیا بھر میں ان انعامات کو سب سے زیادہ معتبر سمجھا جاتا ہے۔ ہر سال نوبیل انعامات ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں جنہوں نے گزشتہ 12 ماہ کے دوران انسانیت کو عظیم فائدہ پہنچایا ہوتا ہے۔ ان انعامات کو دینے کا جو سلسلہ ہے وہ 1901 سے جاری ہے۔ اچھا ناظرین، سویڈن کی ایک کاروباری شخصیت ہیں الفریڈ نوبیل، انہوں نے اپنے تمام تقریباً اثاثے جو ہیں وہ جمع کرا دیے تھے۔ بہت فیمس یہ شخصیت ہیں، بہت عرصے سے ہم ان کے بارے میں سنتے آئے ہیں، پڑھتے چلے آئے ہیں۔ اصل میں یہ جو نوبیل انعام ہے یہ انہی کے نام سے، الفریڈ نوبیل کے نام پر۔ اب یہ نوبیل کمیٹی جو ہے ہر سال کن کن کیٹیگریز میں انعام دیتی ہے، اب جو کیٹیگریز اناؤنس کی گئی ہیں اس میں فاتح کون ہیں اس سال کے، یہ ساری چیزیں اس رپورٹ میں۔ نوبیل انعامات کی تمام کیٹیگریز میں فاتحین کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ہر سال نوبیل کمیٹی مجموعی طور پر 6 زمروں معاشیات، کیمسٹری، فزکس، ادب اور امن پر کارہائے نمایاں خدمات پر انعامات دیتی ہے۔ رواں سال معاشیات کا نوبل انعام مشترکہ طور پر 3 امریکی ماہرین کے نام رہا۔ امریکی ماہرین اقتصادیات بین برنانگے، ڈکلس ڈبلیو ڈائمنڈ اور فلپ ایچ ڈبلیو ڈیک کو بینکوں اور مالیاتی بحرانوں پر تحقیق پر دیا گیا۔ امن کا نوبیل انعام انسانی حقوق کے 3 چیمپئنز کے نام رہا۔ 2022 کا نوبیل امن انعام حاصل کرنے والوں میں بیلاروس کے زیر حراست کارکن بیالیاسٹکی، روس کا میموریل گروپ اور یوکرین کا سینٹر فار سول لبرٹیز شامل ہیں۔ یوکرینی جنگ سے جڑے تینوں ممالک سے نوبل امن انعام کے حقداروں کا انتخاب علامتی قرار دیا جا رہا ہے۔ ناروے کی نوبیل کمیٹی کی سربراہ کا کہنا ہے کہ امن انعام حاصل کرنے والوں نے جنگی جرائم، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور طاقت کے غلط استعمال کو دستاویزی شکل میں لانے کی ایک شاندار کوشش کی ہے۔ انہوں نے ایک ساتھ مل کر امن اور جمہوریت کے لیے سول سوسائٹی کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ رواں سال ادب کا نوبیل انعام فرانسیسی مصنفہ کے نام رہا۔ سویڈش رائل اکیڈمی نے اعلان کیا کہ 82 سالہ فرانسیسی مصنفہ اینی اورنو نے اپنی یادداشتوں پر مبنی سماجی عدم مساوات کا جائزہ لینے والی سوانح عمری کی کتب میں جرأت سے مختلف زاویوں کا جائزہ لیا، جن میں صنف، زبان اور طبقے کے حوالے سے تفاوت پایا جاتا ہے۔ کیمیا کے نوبیل انعام مشترکہ طور پر 3 ماہرین کیمسٹری کو کلک کیمسٹری میں ان کی گراں قدر خدمات کے باعث دیا گیا۔ 2022 کے لیے طبیات کا نوبیل انعام کوانٹم میکینکس پر تحقیق کرنے والے امریکہ، آسٹریلیا اور فرانس سے تعلق رکھنے والے 3 سائنسدانوں کو مشترکہ طور پر نوازا گیا ہے۔ رائل سویڈش اکیڈمی کی جانب سے فرانس کے ایلن ایکسپیکٹ، امریکہ کے جان کلوزر اور آسٹریلیا کے آنٹون زیلنگر اور ایٹمی ذرات کے رویوں سے متعلق کی جانے والی تحقیقات پر فزکس کا نوبیل انعام برائے 2022 دیا گیا ہے۔ جن شعبوں میں نوبیل انعام دیا جاتا ہے ان میں طب کے شعبے کو سب سے باوقار سمجھا جاتا ہے۔ رواں سال طب کا نوبیل انعام سویڈن کے سوانٹے پابو کو دیا گیا ہے۔ سوانٹے پابو کو انسانوں کی ابتدائی اور ناپید ہو جانے والی نسل نیندرتھال کا جینیم ترتیب دینے پر اس انعام کا حقدار ٹھہرایا گیا۔ نوبیل کمیٹی کے مطابق ان کی یہ دریافت انسانی ارتقاء کے عمل اور تاریخ پر تحقیق میں مددگار ثابت ہوگی۔ ہر سال رائل سویڈش اکیڈمی کی جانب سے یہ ایوارڈز دیے جاتے ہیں۔ عالمی میڈیا رپورٹ کے مطابق اس سال کے فاتحین کو 10 ملین سویڈش کرونا کا نقد انعام اور ایک نوبیل میڈل بھی دیا جائے گا اور عالمی سطح پر تسلیم بھی کیا جائے گا۔ یہ انعامات دسمبر میں منعقدہ ایک پروقار تقریب میں دیے جائیں گے۔
नाइजीरिया का रुख कर रहे हैं जी, जहां आप जानते हैं कि सैलाब बदतरीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुका है। बहुत शदीद यहाँ पर बारिशें हुई हैं और इन्हीं बारिशों के बाद आने वाले सैलाब ने 300 से ज़्यादा अफराद की अब तक जान ले ली है। आज अफसोसनाक खबर ये भी सामने आई कि यहाँ एक कश्ती को हादसा पेश आया है। इस कश्ती में बताया जा रहा है कि जो अफराद सवार थे उनमें से 76 अफराद की जान चली गई है। जी हाँ, 76 जो लोग हैं वो मारे गए हैं। सूरत-ए-हाल क्या है, लोग कश्तियों का सहारा क्यों ना लें, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो ये एरिया में दिखाई दे रहा है। जहाँ तक हद्दे निगाह अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, पानी दिखाई देता है, सैलाब दिखाई देता है, तबाही दिखाई देती है। और इस तबाही से बचने के लिए, निकलने के लिए जब ये लोग कश्तियों में बैठ रहे हैं, कश्तियों में सहारा लेकर किसी और जगह पहुंचना चाह रहे हैं, तो ऐसे में एक कश्ती को हादसा पेश आता है। हादसा इतना बुरा होता है कि इसमें 76 लोगों की जान चली जाती है। और इससे पहले ये जो सैलाब है, इसमें अगर ओवरऑल बात करें तो 300 अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो लापता हो गए हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं। बहुत सारा माली नुकसान हुआ है। नाइजीरिया में सिचुएशन क्या है, सूरत-ए-हाल क्या है, रिपोर्ट में आपको दिखा रहा है। नाइजीरिया की जुनूब मशरक़ी रियासत एनम्ब्रा में कश्ती उलटने से हलाकतों की तादाद 76 तक पहुंच गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाकया उस वक्त पेश आया जब इंजन खराब होने से कश्ती रुक गई और सैलाबी रेले की नजर हो गई। 100 मुसाफिरों की गुंजाइश वाली इस कश्ती में 50 अफराद सवार थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनम्ब्रा नाइजीरिया की 36 रियासतों में से उन 29 रियासतों में शामिल है जो रवां बरस सैलाब की तबाहकारियों से सख्त मुतासिर हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से मुतासरा रियासतों में ऐसे कई वाक़े पेश आ चुके हैं, ताहम सबसे ज्यादा जानी नुकसान का ये पहला वाक़या है। नाइजीरिया के सदर मोहम्मदो बुहारी ने अलमनाक हादसे में हलाक होने वालों के अहले खाना से ताज़ियत की। उन्होंने मुल्क के आबी नक्लो हमल के निज़ाम में हिफाजती इक़दामात का जायजा लेने का भी हुक्म दिया और कहा कि हंगामी सर्विसेज लापता अफराद को ढूंढने के लिए कोशिशें जारी रखें। एनम्ब्रा के गवर्नर चार्ल्स सोलोडो ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हादसा रिहायशियों और रियासती हुकूमत दोनों के लिए सदमे का बाइस था। उन्होंने मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार भी किया। मुल्क में जारी सैलाबी सूरत-ए-हाल में अब तक 300 से ज्यादा अफराद हलाक और 1 लाख से भी ज्यादा अपने घरों से महरूम हो चुके हैं। इमरजेंसी सर्विसेज का कहना है कि सन 2012 के बाद से ये मुल्क का बदतरीन सैलाब है। सैलाबी सूरत-ए-हाल ने न सिर्फ घरों को तबाह किया है बल्कि फसलें और रोड भी तबाह हो गए हैं, जबकि माल मवेशी भी सैलाबी रेले में बह गए। मजमुई तौर पर सैलाब से 5 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। नाइजीरिया में हिफाजती मेयारात में कमी, समंदरी ट्रैफिक से मुतल्लिक ज़वाबित का एहतराम न करने, गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिरों को सवार करने और रफ्तार पर काबू न पाने की वजह से अक्सर कश्ती डूबने जैसे दीगर वाक़यात पेश आते रहते हैं। और इस वक्त दीगर बेशुमार बहरानों के साथ ही खुराक की कमी, कहत और भूख से निमटने के लिए भी नाइजीरिया जद्दोजहद कर रहा है। खेतों और फसलों को भी सैलाब ने तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से खुराक की फरहमी पर भी मजीद दबाव पड़ा है। बिल्कुल जी, सूरत-ए-हाल क्या है नाइजीरिया में तो आपने देखा, लेकिन बहुत सारे ममालिक में सैलाब की वजह से, कोविड की वजह से और ख़ास तौर पर यूक्रेन जंग की वजह से माशी हालात जो है वो अबतर होते चले जा रहे हैं। बताना हमें आपको यह है कि एक इंतहाई अहम रिपोर्ट सामने आई है। आलमी बैंक की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है। बताया इसमें गया है कि तकरीबन 71 करोड़ 90 लाख उन लोगों की तादाद हो गई है जो ख़ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक तो गुर्बत है और एक फिर उससे भी निचला दर्जा है जिसको हम कहते हैं कि ये गुर्बत की एक लकीर है और उस लकीर से नीचे ये लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कसमापुरसी की सूरत-ए-हाल है। इनकी तादाद 71 करोड़ 90 लाख तक जा पहुँची। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि वजह इसकी पहले तो कोविड रहा। इस तादाद के बढ़ने की वजह पहले कोविड रहा। फिर ये कहा गया कि चूँकि बहुत सारी जगहों पर मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से सैलाब आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 58 से लेकर 90 लाख तक लोग ऐसे हैं जो ख़ते गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। यानी अगर पहले वो मिडिल क्लास में आते थे तो अब वो बहुत गरीब हो जाएंगे, गरीब हो गए हैं। जिनकी ज़मीनें, जिनके ऊपर फसलें मौजूद थीं वो सारी बर्बाद हो गई, जिनके मकानात बह गए, जिनका साजो सामान बह गया, सारी उम्र की जमा पूंजी बह गई। तो ये लोग सैलाब की वजह से, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मुतासर हो रहे हैं। एक और चीज़ जो ख़ते गुर्बत से नीचे लोगों को ला रही है, बहुत तेज़ी से ला रही है, वो है रशिया और यूक्रेन के बीच होने वाली जंग। ये जो आलमी बैंक ने रिपोर्ट जारी की है, इसके बाद दिखाई ये देता है कि जो हदफ एक मुकर्रर किया गया था
کہ 2030 تک پوری دنیا سے غربت کا خاتمہ کر دیا جائے گا، انتہائی غربت کا خاتمہ کر دیا جائے گا. یعنی لوگ غریب تو ہوں گے لیکن انتہائی غربت والی جو کیٹیگری ہے ناظرین یہ ختم ہو جائے گی. تو اب اس رپورٹ میں یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ 2030 تک ایسا کرنا پاسبل نہیں ہے، کووڈ کی وجہ سے، آنے والے سیلابوں کی وجہ سے اور یوکرین جنگ کی وجہ سے دنیا کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. رپورٹ ہے ہمارے پاس، اس پر ایک ڈیٹیل آپ کو دکھا رہا ہے. عالمی بینک نے غربت اور مشترکہ خوشحالی کے عنوان سے نئی رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں عالمی سطح پر انتہائی غربت کے خاتمے کی کوششوں میں اب تک کی پیش رفت کا جائزہ پیش کیا گیا. رپورٹ میں بتایا گیا کہ سن 2020 تک دنیا بھر میں 7 کروڑ 1 لاکھ ملین سے زیادہ افراد یومیہ $2.15 یا اس سے کم پر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اب یہ تعداد بڑھ کر 71 کروڑ 90 لاکھ تک پہنچ گئی ہے. یہ اعداد و شمار عالمی آبادی کا تقریباً 9.3% بنتا ہے، جو گزشتہ 30 برسوں کے دوران کسی ایک برس میں انتہائی غربت کی سطح تک پہنچنے والوں کی سب سے بڑی تعداد ہے. رپورٹ میں کرونا کے وبائی مرض کو عالمی غربت میں کمی کے لیے دہائیوں سے جاری کوششوں کے لیے سب سے بڑا دھچکا قرار دیا گیا ہے. ادارے کے مطابق 5 سالوں میں ترقی کی رفتار کافی سست ہوئی ہے. غریب ممالک میں آمدنی کے نقصانات امیر ملکوں کی نسبت 2 گنا زیادہ رہے، جس سے عالمی مالیاتی عدم مساوات میں مزید اضافہ ہوا ہے. عالمی بینک کی رپورٹ میں ایسی مثالیں بھی دی گئی ہیں جن میں حکومتی امداد نے غربت کے دھچکے کو کم کیا، جبکہ اس کے ساتھ اس بات کی نشاندہی بھی کی گئی ہے کہ ترقی پذیر ممالک کے پاس چونکہ وسائل بہت کم ہیں، اس لیے غربت میں کمی کی کوششوں کو ناکامی سے دوچار بھی ہونا پڑا ہے. رپورٹ میں بتایا گیا کہ موجودہ اقتصادی رجحانات کو مد نظر رکھا جائے تو اس دہائی کے اختتام تک 57 کروڑ افراد غربت کی نچلی لکیر میں زندگی گزار رہے ہوں گے. عالمی بینک کے صدر ڈیوڈ مالپس نے رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی، کرنسیوں کی قدر میں کمی اور دیگر مسائل کے باعث انتہائی غربت کی شرح بڑھ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ معاشی پالیسیوں کے ذریعے عالمی سرمایہ کے بہتر استعمال کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے، جبکہ مہنگائی کی شرح میں کمی لائی جانی چاہیے. عالمی بینک کے صدر نے حالات کی خرابی سے بچنے کے لیے ممالک کو مزید تعاون میں شامل کرنے، وسیع سبسڈی کو ختم کرنے، قلیل مدتی فوائد کے بجائے طویل مدتی ترقی پر توجہ دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے. عالمی بینک کے ماہرین کے مطابق روس یوکرین جنگ کے باعث صورتحال اب اور بھی تاریک ہو گئی ہے، کیونکہ چین کی کمزور ہوتی معیشت، افراط زر اور خوراک اور توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے سبب مستقبل میں پیش رفت میں مزید رکاوٹیں پیدا ہونے کا خطرہ ہے. جبکہ ماہرین اقتصادیات نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ تمام انتہائی غربت کا 60% سب سہارا افریقہ سے متعلق ہے. عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق عالمی بینک نے سن 1990 میں جب سے غربت کو مانیٹر کرنا شروع کیا، یہ شرح 38% تھی، جو دھیرے دھیرے کم ہو کر سن 2019 میں 8.4% تک آ گئی تھی. لیکن اب صورتحال ایک بار پھر خراب ہوتی جا رہی ہے اور سن 2030 تک انتہائی غربت کے خاتمے کا ہدف ابھی دسترس سے باہر ہے. عالمی بینک کے چیف اکانومسٹ انڈرمٹ گل نے کہا کہ اگلی دہائی کے دوران ترقی پذیر معیشتوں کے لیے بہتر صحت اور تعلیم میں سرمایہ کاری بہت اہم ہوگی. رپورٹ میں امیر ملکوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ جائیداد اور کاربن ٹیکس میں اضافہ کر کے اپنی آمدنی میں اضافہ کریں. اس طرح وہ غریبوں پر مزید بوجھ ڈالے بغیر سرکاری خزانے کو بھر سکتے ہیں. اس رپورٹ کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.